کبھی آپ نے واقعی اس بات پر غور کیا ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص دعوت ہے؟ میں آپ سے دل سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو سکتے ہیں جتنا پورے سال نہیں ہو پاتے، تو کیا آپ اس مہینے کو عام دنوں کی طرح گزاریں گے؟ یہی مہینہ رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد واضح کر دیا، تقوی۔ یعنی رمضان ہمیں صرف بھوکا رہنا نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اس کے قریب ہونے والا بندہ بناتا ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ کوئی عام آغاز نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، جنت کے دروازے کھلیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف ہے اور شیطان قید ہے۔ پھر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ صرف ہم خود ہیں۔ اگر ہم اس مہینے میں بھی نہ بدلیں تو پھر کب بدلیں گے؟ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس عشرے میں ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یعنی اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، ہمیں اپنے دل صاف کرنے ہوں گے، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، رشتے جوڑنے ہوں گے، نمازوں کی پابندی شروع کرنی ہوگی۔ رحمت اسی دل میں اترتی ہے جو نرم ہو۔ پھر دوسرا عشرہ آتا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔ ہمیں اس دوران کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا وقت نہیں، بلکہ سچی توبہ کا وقت ہے، آنسوؤں کا وقت ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا وقت ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا عشرہ، نجات من النار کا عشرہ۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات جو 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اس عشرے میں ہمیں خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ رمضان ایک موقع ہے، ایک سنہری موقع اپنے رب کے قریب آنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا۔ اگر ہم نے اس رمضان کو صرف کھانے پینے، سونے اور دنیاوی مصروفیات میں گزار دیا تو شاید ہم سب سے بڑی نعمت کھو دیں گے۔ اس لیے ابھی فیصلہ کریں کہ یہ رمضان مختلف ہوگا۔ اس رمضان میں نیند چھوٹے گی، قرآن روز پڑھا جائے گا، دل صاف کیا جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں، اللہم بلغنا رمضان واغفر لنا ورحمنا وجلنا من اتقاء النار۔ اے اللہ، ہمیں رمضان نصیب فرما، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما اور ہمیں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ایسی مزید ایمان تازہ کر دینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔